بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے مرکب اشاری. یہ ہم نے شروع کیے ہیں جو مرکب ناقص ہیں. جو مرکب ناقص کی ایک قسم ہے مرکب اشاری. مرکب اشاری کے اندر دو حصے ہوتے ہیں. ہر مرکب اشاری میں ایک اسم الاشارہ ہوگا. اسم الاشارہ جس کے ذریعے ہم کسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں. جو پچھلی کلاس ہے اس میں ہم نے پڑھا ہے کہ اسم الاشارہ قریب کے لیے اور ہیں، بعید کے لیے اور ہیں. اور مشار الیہ جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اس کو مشار الیہ کہتے ہیں. جیسے ہم یہ کہیں یہ لڑکا. اب یہ جو ہے اس میں اشارہ ہے یہ جو ہے، اور لڑکا جو ہے یہ مشار الیہ ہے. یا ہم کہیں یہ لڑکی. یہ ہے اس میں اشارہ اور لڑکی ہے مشار الیہ. اردو میں ہم جب استعمال کرتے ہیں چاہے مفکر ہو چاہے مؤنث ہو اس کے لیے اشارہ ایک ہی ہے، یہ لڑکا یہ لڑکی. لیکن عربی میں یہ فرق ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. اب اس کے اندر جو قانون ہے مرکب اشاری بنانے کے لیے، وہ قانون اور قاعدہ یہ ہے کہ اس میں اشارہ اور مشار الیہ کے اندر مکمل مطابقت ہونی چاہیے. یہ مطابقت ہونی چاہیے عدد کے اندر. عدد مینس واحد اور جمع مثنی، ان میں مطابقت ہونی چاہیے. اور جنس، مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث. اور وفعت معرفہ نکرہ. لیکن اس میں یہ ہے کہ جو اس میں اشارہ جو ہوتے ہیں تمام یہ معرفہ ہیں. تو اس لیے اسم و اشارہ کے ساتھ ہم جو بھی مشار الیہ لے کے آئیں گے اس کو معرفہ بنائیں گے. معرفہ مینس کہ اس پہ الف لام لگا دیں گے جو ہے. اور اعراب، عدد، جنس، وفعت، اعراب، چاروں میں مطابقت ہونی چاہیے اسم الاشارہ میں اور مشار الیہ میں. لیکن گرامر کے اندر جتنے بھی قانون ہیں ان میں کچھ نہ کچھ استثناء ہوتا ہے، ایکسیپشنز ہوتی ہیں. اس کی میں بعد میں بات کرتا ہوں جو ہے. اب یہ عدد، جنس، وفعت، اعراب میں مطابقت ہونی چاہیے ان میں جو ہے. اب یہ ہم نے جو اردو کا لفظ لکھے ہیں دو، ان کا ہم ترجمہ کرتے ہیں عربی میں تو اس طرح یہ اور بات کلیئر ہوگی. یہ لڑکا. اب لڑکا جو ہے لڑکے کو عربی میں کہتے ہیں ولدن. ولدن. اب ولدن از مذکر. اس کے لیے ہم نے پک کیا ہاذا. ہاذا مذکر کے لیے ہے. لیکن اس کے ساتھ اب ہم نے اس کو معرفہ بنانا ہے. تو معرفہ بنانے کے لیے اس کے ساتھ الف لام لگا. بن گیا ہاذا الولد، یہ لڑکا. اب بنتن
لڑکی کو کہتے ہیں بنتن. اب یہ لڑکی، اب ہاذِهِ البنت، ہاذِهِ یہ فیمیل کے لیے ہے، مؤنث کے لیے ہے، اور الف لام لگایا ہاذِهِ البنت. اب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں یہ فب لڑکے، یعنی جمع کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. جمع ولدن ہے واحد، اولادن، اولادن اس کا ہے جمع. اب جمع کے لیے جمع کا صیغہ لے کے آئیں گے، ہؤلاء الاولاد. یہ ہم نے جمع کا اس میں اشارہ لایا اور اس کے بعد اولادن پہ الف لام لگایا. جب الف لام لگا تنوین ختم ہو گئی، ہؤلاء الاولاد، یہ فب لڑکے. اب یہ ہم کہنا چاہتے ہیں یہ فب لڑکیاں، ان کے لیے ہؤلاء جمع کا جو اشارہ ہے اسم الاشارہ وہ مذکر اور مؤنث کے لیے ایک ہی ہے، تو اس لیے دونوں کے اندر ہؤلاء لگا. اور بناتن کی جمع، بناتن کو الف لام لگایا معرفہ بنانے کے لیے، ہؤلاء البنات. تو اس طرح یہ دو واحد کے صیغے ہو گئے، یہ دو جمع کے ہو گئے. اگر ہم بنانا چاہیں مثنیٰ کے لیے، اگر یہ کہیں کہ یہ دو لڑکے، ہاذان الولدانی، اگر یہ کہیں یہ دو لڑکیاں، ہاتان البنتانی، تو جس طرح کا بھی ہوگا اس کے حساب سے یہ ہے جو ہے. تو اس کے بعد ہم نے کچھ اور ایگزامپلز لکھی ہیں جو قرآن پاک میں آتی ہیں، کیونکہ اصل میں ہمارا مقصد تو سارا کام کرنے کا یہی ہے کہ جب ہم قرآن پاک پڑھیں تو اس کے اندر ہمیں ان لفظوں کے ساتھ، ان کنسٹرکشنز کے ساتھ زیادہ شناسائی ہو. تو میں نے تمام آیات کی سورت نمبر اور آیت نمبر لکھ دی ہے. تو میری یہی درخواست ہے کہ جب آپ یہ لیکچر سنیں تو قرآن پاک کھولیں اور قرآن پاک کے اندر ان آیتوں کو دیکھیں. تو اس طرح آپ کو پتہ چلے گا کہ مرکب اشاری جو ہے قرآن پاک میں کس طرح استعمال ہوا ہے. پہلی مثال یہ ہے ھذا النبی. اب ھذا النبی یہ نبی. اب اس کے اندر یہ ہے کہ ھذا جو ہے نبی جو ہے یہ مذکر ہے. جو بھی مشار الیہ ہوتا ہے نا، مشار الیہ کے مطابق اس میں اشارہ آتا ہے، کیونکہ جو نبی ہے یہ واحد ہے، واحد ہے اور مذکر ہے. واحد اور مذکر کی وجہ سے ھذا آیا اس پر جو ہے، اور یہ معرفہ ہے، اس پہ الف لام لگا ہے. نبیو اس کے اوپر دمہ ہے تو یہ ہے رفع میں ہے. یہ چار حالتیں ہو گئیں، واحد، مذکر، معرفہ، رفع. ھذا النبی یہ نبی. اب یہ دوسری مثال ہے ھذا القرآن. اب ھذا قرآن بھی واحد ہے، مذکر ہے اور معرفہ ہے، اور یہ رفع نہیں ہے کیونکہ اس پہ فتحہ ہے. جب فتحہ ہو گئی تو یہ ہو گیا نصب میں ہے، نصب میں. ھذا القرآن یہ قرآن. اس کے بعد اگلی مثال ہے وَھَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ. اس میں پہلے ذہن میں رکھیں اس کو، ھَذَا الْبَلَدِ کو. بلد کہتے ہیں شہر کو، یعنی ھذا کا مطلب یہ، البلدی کا مطلب شہر. اب یہ بلدی جو ہے یہ واحد ہے، مذکر ہے، معرفہ ہے،
لیکن اس کے ساتھ یہ جر میں ہے کہ اس کے نیچے کسرہ ہے، یہ جر میں ہے، حالت جر، یہ شہر. لیکن اس کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے حاول بالا دل امینی. امین جو ہے اس کی صفت ہے، امن والا، یہ امن والا شہر، امن والا شہر. یہ البالا دل امینی جو ہے تو یہ اس کے اندر مرکب توصیفی بن کے آ رہا ہے جو ہے، یہ ہم پچھلی کلاسوں میں یہ پڑھ چکے ہیں جو ہے. یعنی جتنا یہ حصہ ہے حاول بالا دی، یہ ہے مرکب اشاری. مرکب اشاری. اور البالا دل امینی جو ہے یہ ہے مرکب توصیفی. بالادی الامینی کے اندر بھی مطابقت ہے کہ وہ بھی واحد، وہ بھی مذکر، وہ بھی معرفہ، وہ بھی جر. تو اس لیے دو مرکب اکٹھے ہوئے تو یہ ترجمہ ہوگا یہ امن والا شہر. اس کے بعد مؤنث کی اب ایگزامپلز ہیں. ہاذہ القریۃ. اب قریۃ میں اخیر میں آپ دیکھیں کہ تا مربوطہ یا گولتا اخیر میں آ رہی ہے. جب گولتا اخیر میں آتی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ مؤنث ہے. تو قریۃ واحد ہے اور مؤنث ہے، مؤنث ہے اور معرفہ ہے، الف لام ہے. قریۃ حالت جر میں ہے، یہ جو ہے واحد، مؤنث، معرفہ اینڈ جر. ہاذہ القریۃ، یہ بستی، یہ آبادی. اگلی ہے ہاذہ الشجرۃ. اب گولتا آخر میں آ رہی ہے تو اس کی وجہ سے ہاذہ آیا. واحد ہے، مؤنث ہے، معرفہ ہے، لیکن اس پہ اب فتح آ رہی ہے تو یہ نصب میں ہے. واحد، مؤنث، معرفہ، نصب. تو اس طرح ہم نے یہ دو مثالیں دیکھی ہیں کہ جو مذکر قریب کے لیے تھیں یا مؤنث قریب کے لیے تھیں، کہ جن کے اندر ہاذا کا لفظ آیا ہے، یعنی ہاذا کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو اس کے بعد جو اگلی اگزامپل ہے یہ بعید کے لیے ہے، بعید کے لیے. ذالک الکتاب. اب ذالک کتاب واحد ہے اور کتاب مذکر ہے. مذکر ہے، معرفہ ہے اور رفع میں ہے. رفع واحد، مذکر، معرفہ، رفع. اور بعید کا صیغہ اس کے لیا ہے ذالک الکتاب. یہ جو دو لفظ ذالک تلک، یہ اشارے تو ہیں بعید کے لیے، لیکن بعض اوقات یہ جو قریب کی چیزیں ہیں ان کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. جب جس کی طرف اشارہ کیا جائے اگر اس کی اہمیت کو بیان کرنا، اس کی اہمیت کو بیان کرنا ہو، اس کے احترام کو کرنا ہو، تو پھر بعض وقت یہ ذالک اور تلکا کا جو مطلب ہم کرتے ہیں، جیسے ذالک الکتاب، اس کا ترجمہ وہ کتاب بھی ہے اور یہ کتاب بھی ہے. وہ کتاب اور یہ کتاب، کیونکہ ذالک جہاں احترام کے لیے، اہمیت کے لیے شو کیا جائے تو پھر اس کا یہ اور وہ دونوں میں ترجمہ ہوتا ہے جو ہے.
یہ صرف والکا اور تلکا کے لیے ہے۔ اس کے آگے جو ہے جنتو، تلکل جنتو، اب جنہ جو ہے یہ اس میں گولتا آ گئی، تو اس کی وجہ سے جنہ واحد ہے اور مؤنث ہے، اور مؤنث ہے، تو مؤنث کی وجہ سے تلکل جنتو، واحد مؤنث معرفہ رافع، تلکل جنتو، تو یہ اس کے لیے استعمال ہوا ہے جو ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہے، اگلی ایگزامپل ہے تلک الدار الآخرۃ، تلک الدار الآخرۃ، یہاں پہ یہ ہے کہ جو لفظ استعمال ہوا ہے دارن، دارن، دارن کہتے ہیں گھر کو، تو یہ دارن جو ہے اس کے کوئی اس کے اخیر میں آپ کو گولتا نظر نہیں آ رہی، کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ جس سے ہمیں یہ مؤنث لگے، لیکن اس کو ہم کہتے ہیں مؤنث سمائی۔ مؤنث سمائی مینز کہ جو اہل زبان ہیں وہ اس کو مؤنث کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، تو اس کے لیے تو الدارو کی وجہ سے، مؤنث کی وجہ سے تلکا آیا ہے پہلے جو ہے کہ تلک الدارو، وہ گھر، تو اس کے بعد وہی بات اس میں ہے کہ تلک الدارو اتنا حصہ جو ہے یہ ہے مرکب اشاری، الدار الآخرۃ، یہ گھر آخرت کا، یہ گھر کی صفت بیان ہوئی ہے، تلک الدارو مرکب اشاری ہے، دار جو ہے یہ واحد ہے، یہ مؤنث ہے، یہ معرفہ ہے، یہ رفع ہے، اور الآخرۃ جو ہے یہ اس کے آگے صفت ہے، الدار الآخرۃ مرکب توصیفی، تلک الدار الآخرۃ، یہ گھر آخرت کا، یعنی والکا اور تلکا کا ترجمہ بعض وقت یہ میں بھی ہوگا اور بعض وقت وہ میں بھی ہوگا۔ اب تک ہم نے جتنی مثالیں لی ہیں یہ واحد کے بارے میں تھی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں کچھ الفاظ جمع کے اندر استعمال ہوئے ہیں، لیکن جمع کے اندر کچھ ایکسیپشنز ہیں، وہ ایکسیپشن کے بارے میں بات کریں گے جو ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ جو جمع مکفر ہے، جمع مکفر کہتے ہیں بروکن پلورل کو، جیسے کتابن فی کتبن بنتا ہے نا، تو یہ جمع مکفر ہے۔ تو جمع مکفر کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم تو وہ ہے کہ جو غیر عاقل ہے، جو غیر عاقل چیزیں ہیں اگر ان کی جمع مکفر آئے اور دوسری کو ہے کہ عاقل کی آئے، جب غیر عاقل کی، جن کا تعلق عقل کے ساتھ نہیں ہے، جن میں عقل نہیں ہے، تو ان کے اندر جو غیر عاقل کی ہوں گی ان کو ہمیشہ واحد مؤنث کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے گا، یعنی ان کے ساتھ جتنے اس میں اشارہ آئیں گے وہ واحد مؤنث کے آئیں گے صرف۔ لیکن جو عاقل ہے، عاقل کے ساتھ دونوں ہی آ سکتے ہیں، واحد مؤنث بھی آ سکتا ہے اور جمع مؤنث بھی آ سکتا ہے، یعنی جمع کا بھی آ سکتا ہے اور واحد مؤنث کا بھی آ سکتا ہے جو ہے۔ پہلے تو میں غیر عاقل کی مثال دکھاتا ہوں، یہ مثال ہے تلک الایام۔ اب ایام جو ہے، ایام کی جو واحد ہے یومن، تو یومن سے بنتا ہے ایامن۔ اب ایامن جو ہے ایک غیر عاقل ہے، اب اس کے لیے آپ دیکھیں تلکا آیا ہے، تلک الایام، تلک الایام، دیز ڈیز، دیز ڈیز آئے ہیں جو ہے۔
اسی طرح دوسری مثال ہے تلک الامثال. تو جو مثال ہے تو یہ بھی ایک اصل میں مثل. مثل اس کا واحد ہے. مثل سے بنتا ہے امثال. امثال. اب امثال کو الف لام لگا تلک الامثال. اب یہ جمع مکفر ہے، غیر عاقل ہے، تو اس کے ساتھ واحد مؤنث کا صیغہ آ رہا ہے. تلک الایام تلک الامثال. اب اس کے بعد جمع مکفر عاقل جو انسانوں کے بارے میں تعلق ہے. اولئک الاحزاب. احزاب جو ہے یہ حزب ہے. احزاب جو ہے حزب. حزب کہتے ہیں گروپ کو. حزب کی جمع ہے احزاب. احزاب تو اس پہ الف لام لگا اولئک الاحزاب. اب یہاں پہ دیکھیں جو اولئک کا صیغہ ہے یہ جمع کے لیے ہے. اصل میں جمع کے صیغے مؤنث اور مذکر کے ایک ہی ہیں. تو یہاں پہ اولئک الاحزاب. اور دوسری مثال یہ ہے کہ جو تیسرا پارہ قرآن پاک کا شروع ہو رہا ہے وہ لفظ ہے تلک الرسل. اب یہاں پہ یہ رسول جو لفظ ہے یہ بھی جمع میں ہے. رسول واحد ہے and رسول اس کا جمع ہے. تو الف لام لگا تلک الرسل. یہ جمع ہے لیکن اس کے ساتھ واحد مؤنث کا صیغہ ہے تلک الرسل. یعنی قرآن پاک میں ہم دیکھیں گے کہ جو عاقل جمع مکفر ہے بعض اوقات اس کے ساتھ جمع مؤنث کا صیغہ ہے اور بعض اوقات اس کے اوپر واحد مؤنث کا صیغہ ہے. اس کے بعد یہ میں نے کچھ الفاظ لکھے ہیں. یہ جب اذان ہوتی ہے تو اذان کے بعد ہم ماشاءاللہ دعا پڑھتے ہیں جو ہے. تو اس دعا کے اندر کا آغاز یہ ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة. اس کے اندر بھی مرکب اشاری استعمال ہوا ہے. جیسے یہ لفظ ہے اصل میں دعوتن. دعوتن. دعوتن کہتے ہیں پکار کو، یعنی کال، پکار کو. دعوتن آپ دیکھیں یہ مؤنث ہے اب جو ہے کیونکہ گولتا آخر میں آ رہی ہے. مؤنث ہے اور واحد ہے. یہ جو ہے واحد ہے. اب یہاں دیکھیں ہم پڑھتے ہیں ہاذہ الدعوتی. ہاذہ کیوں آیا ہے کہ یہ مؤنث ہے. تو اس طرح یہ ہاذہ الدعوتی کا جو حصہ ہے یہ بن گیا مرکب اشاری. اور اس کے بعد ہے الدعوۃ التامۃ. یہ پکار جو ہے کیفی پکار ہے. تامتی کا متعلق ہے مکمل پکار ہے. یعنی اذان جو ہم کہہ رہے ہیں یہ اس کو کہا گیا ہے دعوت التامۃ. یہ ایک مکمل پکار ہے، مکمل اناؤنسمنٹ ہے. تو یہ جو پورشن ہوگا الدعوۃ التامۃ یہ ہوگا مرکب توصیفی. مرکب توصیفی. هذه الدعوت مرکب اشاری، الدعوت التامۃ مرکب توصیفی. تو ماشاءاللہ اس طرح ہم نے جو اذان کے الفاظ، اذان کے بعد دعا کے الفاظ ہیں وہ سیکھے کہ کیوں ہاذہ کا لفظ کیوں آیا ہے یہاں پہ جو ہے. ہاذہ کا اس لیے آیا کہ دعوتن اس میں جو ہے. تو کوشش کریں کہ جو کچھ یہ ویڈیو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ سے لوگوں میں شیئر کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ
اللہ تعالیٰ کے کلام کی زبان کو سمجھنے والے بنے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.